میرا آج آپ سے ایک سوال ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے استاد ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی پر اثر انداز کوئی کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں ایک اچھا ٹیچر کیسے بنا جائے جو بچوں کی زندگی پر مکمل طور پر اثر انداز ہو اور ان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے؟ جی السلام علیکم. ہاں، آپ کا سوال بہت خوبصورت سوال ہے کہ ایک اچھا استاد کس طرح سے بنا جائے یا ایک اچھا ٹیچر کس طرح بنا جائے کہ جو بچوں کی زندگی پر اثر انداز ہو سکے اور ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے بچوں کا کس طرح سے بچوں کی تربیت کر سکے. میرا خیال ہے تو میرا خیال کچھ یوں ہے کہ جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے، ایک بہترین ٹیچر بنا کر بھیجے گئے، انہی کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں تو ایک بہترین ٹیچر بن سکتے ہیں. ایک اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو بچوں کو وہ باتیں سکھائے جس پر وہ خود عمل کرتا ہو. اب مثال کے طور پر آج ہمارے بچوں میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک تو انہیں علم کا احساس نہیں ہے کہ علم آخر کیا چیز ہے اور ہمیں علم کیوں حاصل کرنا ہے. آج بچوں کو گھر والے بھیجتے ہیں کہ بیٹا جاؤ تم اسکول جاؤ، تم نے پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا ہے، تمہاری گاڑی ہونا چاہیے، تمہارے پاس بنگلے ہونے چاہیے، تمہارے پاس مال ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے. لیکن کیا واقعی علم کا مقصد یہ تھا؟ میں نہیں سمجھتا کہ علم کا مقصد یہ تھا یا علم حاصل کرنے کے پیچھے یہ ریزن تھا. تو جس طرح سے آج بچوں کو یہ بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے اساتذہ بھی جو آتے ہیں ٹیچنگ فیلڈ میں، جس کو وہ اپنا پیشہ کہتے ہیں کہ ٹیچنگ ایک بہت ہی بہترین پیشہ ہے، بلکہ کچھ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کا پیشہ ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انبیاء اکرام جو ہے وہ پیشہ ور ٹیچر نہیں تھے، کیونکہ آپ جس بھی نبی کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی نبی نے اللہ تعالیٰ سے معاوضے کی ڈیمانڈ نہیں کی ہوگی کہ بھئی مجھے فلاں تنخواہ دیں، میں آپ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہوا ہوگا. اسی لیے اگر ہم ٹیچر بننا چاہتے ہیں، استاد بننا چاہتے ہیں، ایک اچھے استاد بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ضروری کیا ہے؟ سب سے پہلے ضروری یہ کہ ہماری نیت کیا ہے. لیکن نیت کا میں اشارہ دل پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیت کا دار و مدار دل سے ہوتا ہے. آدمی کے دل میں جو کچھ ہوگا وہ اس کے عمل سے اس کے ظاہر ہوتا ہے. آج کل بڑی عجیب و غریب بات ہے، خیر اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے ضروری کیا ہے کہ ٹیچر کے اپنے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں انبیاء اکرام کے منصب پر فائز ہوں. منصب کہہ رہا ہوں میں، یہاں پہ پیشہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ منصب اور پیشے میں بڑا فرق ہے. پیشہ کسی معاوضے کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے اور منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو وہ جو انبیاء اکرام کا جو ٹیچنگ کا جو کانسیپٹ تھا وہ ایک منصب تھا، وہ ایک پیشہ نہیں تھا. اسی طرح سے اگر ہم نے واقعی ایک اچھا استاد بننا ہے جو کہ بچوں پر اثر انداز ہو سکے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دل سے لالچ نکال دینی ہے کہ بھائی میں یہ کام کروں گا، میری اتنی ڈیوٹی ہے، مجھے اس کا معاوضہ مل رہا ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. نہیں، ہم 24/7 بچوں کے لیے پریشان رہیں کہ بھئی میں اپنے بچے کو کس طرح سے سمجھاؤں. میری کلاس میں 70 بچے ہیں، میں اپنے 70 بچوں میں سے ان 70 بچوں کو اس قابل کیسے بناؤں کہ وہ معاشرے کا ایک اچھا انسان، ایک اچھا فرد بن سکے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو وہی بات سمجھاؤں، وہی بات سکھاؤں جس پر میں خود عمل کرتا ہوں. اگر میں عمل نہ کرتا ہوں گا اور وہ باتیں میں بچوں کو سمجھاؤں گا یا سکھانے کی کوشش کروں گا تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ بچوں پر کوئی اثر نہیں. وقتی طور پر انہیں بڑا اچھا لگے گا، ہاں بھائی بہت موٹیویشنل ٹیچر ہیں، بہت اچھا سمجھا رہے ہیں، بہت اچھا سکھا رہے ہیں، لیکن چند وقت کے لیے اس کے بعد رفو ہو جائے گا، غائب ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آدمی خود عمل کرے، پہلے وہ چیزیں بچوں کو سمجھائے جو وہ خود عمل کرتا ہے، اور بچوں کو علم کا حقیقی مقصد بھی سکھائے. شکریہ.